امام بارگاہ حسینیہ میں. تو میرے پچھلی سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نور محل کا ایریا ہے جہاں پہ تازیانے اور شبیہ امام حسین علیہ السلام کو کھڑا کیا جاتا ہے، اور 10 محرم الحرام کو یہ شبیہ زلزلہ اور شبیہ امام حسین علیہ السلام برآمد کیا جاتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نور محل میں حاضر ہیں اور ہمارے پچھلی سائڈ پہ شبیہ امام حسین علیہ السلام ہے جو کہ کل 10 محرم الحرام کو برآمد کی جائے گی، اور یہ جلوس کے ساتھ ساتھ امام کو نکل جائے گی. بیہل ضلع بکھر میں 1851 سے پرمٹ پر نکالے جانے والے قدیمی جلوس میں برآمد کی جانے والی تقریباً 40 من وزنی شبیہ امام حسین علیہ السلام 1948 کو موسس اول سید چند شاہ مرحوم نے ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک کاریگر ملک الہی بخش سے بنوائی تھی، جو کہ اعلیٰ معیار کی سندل کی لکڑی سے تیار کی گئی ہے. ابتدا میں اس شبیہ امام حسین علیہ السلام کی 5 منزلیں تھیں، جس کو اس کی زیادہ ہائٹ اور اس وقت کے حالات کی وجہ سے کم کر کے 3 منازل تک محدود کر دیا گیا تھا، جبکہ اس کی 2 منزلوں کو دوسرے امام بارگاہوں میں منتقل کر دیا گیا تھا. بعد ازاں سردار امجد علی خان نے اس شبیہ کی تنظیم نو کی، جس میں شبیہ کی سائڈوں پر لگی لکڑی کی بجائے رنگ برنگی پلاسٹک کی شیٹس لگوائیں، جس سے نہ صرف شبیہ امام حسین علیہ السلام کی خوبصورتی میں اضافہ ہوا بلکہ وزن بھی کافی کم ہوا. ہر سال 9 محرم الحرام کو شبیہ امام حسین علیہ السلام کی ریپیئرنگ اور کلرنگ کا کام مکمل کر لیا جاتا ہے، جس میں علاقہ بھر سے مومنین کی کثیر تعداد اس کام میں ثواب کی نیت سے اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں، جس میں کوئی 15 سال سے 15-16 سال اپنی خدمت سر انجام دے رہا ہے، تو کوئی 40 سال سے اور کوئی اپنے باپ دادا یعنی نسل در نسل اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. پہلے دادا کرتے ہیں 1944 تک وجود چاہیا 48 دے وچ میرے دادے نے الہی بخش جڑا اسماعیل خان دا مصری وہ بھی دن آیا تو یہ پوری ساری تیار تھی، انہیں منزل تیار کروائی لے کے 5 حصے ٹوٹل 5 منزل ہیں. 5 منزل 2 منزل حالات کے مطابق حضور نے لہا کے دیا ہے. یہ منزل ساری ہے سارے خاندان ہے بلوچ برادری کا دادی خاندان وہ طریقے انتظار سے ٹوٹلی ماں ہوں بھی وہ لوگ چاہتے ہیں. اور 2 بجے کل برآمد ہو سی یعنی شام 6 بجے کوٹلی لائسنس والے کتنے سے 350 سال جو پرمٹ آنے پہ پاکستان وجود کی چاہے تو لائسنس بنے 1852 کے تحت لائسنس چاہے پہلے پرمٹ 1852 1863 یہ تو لائسنس 10 محرم کی شام کو اس شبیہ امام حسین علیہ السلام کی تینوں منازل کو ایک مخصوص جگہ جس کو تھلہ حسینیہ کے نام سے پکارا جاتا ہے، وہاں پر مضبوط رسوں کی مدد سے باندھ لیا جاتا ہے تاکہ زیادہ بلندی کی وجہ سے شبیہ کسی سمت جھک نہ سکے، اور اس کی لیول کو بھی درست کیا جاتا ہے تاکہ وزن ہر طرف متوازن رہے. ساتھ میں نگارہ بھی بجایا جاتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ تمام مومنین کو
اطلاع پہنچ سکے کہ اس وقت شبیہ امام حسین علیہ السلام کو برآمد کیا جا رہا ہے۔ اس نگارہ کی رسم دور قدیم سے چلی آ رہی ہے۔ اس نگارے کی آواز سنتے ہی مومنین کی کثیر تعداد امام بارگاہ پہنچ جاتی ہے۔ 10 محرم الحرام کو یہ شبیہ دن 2 بجے امام بارگاہ حسینیہ سے برآمد کی جاتی ہے۔ اس کا وزن لگ بھگ 40 من ہے، جس کو اٹھانے کے لیے چاروں اطراف سے تقریباً 20 عزادار موجود ہوتے ہیں، جبکہ ان 20 عزاداروں کو مزید سپورٹ کرنے کے لیے ان کے ساتھ ساتھ مزید عزادار ہمہ وقت موجود رہتے ہیں، جو اس وزنی شبیہ کو اپنے کاندھوں پر اٹھاتے ہیں۔ یہ شبیہ ضلع بکھر میں سب سے زیادہ وزنی شبیہ ہے۔ اس شبیہ کو دربار حضرت عباس علیہ السلام تک پہنچا کر 2 گھنٹے کا وقفہ دیا جاتا ہے، مومنین عزادار نماز پڑھ سکیں۔ بعد ازاں اس کو اپنے روایتی راستے یعنی مختص کیے گئے جلوس روٹس کے ذریعے کربلا امام کوٹلی تک پہنچایا جاتا ہے۔ امام بارگاہ حسینیہ اور امام کوٹلی کے درمیان تقریباً 1 کلومیٹر سے زائد کا سفر بنتا ہے۔ جب جلوس امام کوٹلی پہنچتا ہے تو وہاں پر جلوس انتظامیہ کی طرف سے بحوالہ امام حسین حاجت مندوں کے لیے اللہ کے حضور دعائیں مانگی جاتی ہیں، اور شبیہ امام حسین علیہ السلام کو پھر سے علیحدہ علیحدہ منزلوں میں تقسیم کر کے یعنی کہ شہید کر کے واپس امام بارگاہ حسینیہ کے نور محل میں بحفاظت رکھ دیا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ ہر سال ایسے ہی محرم الحرام میں دہرایا جاتا ہے، جبکہ اس مرکزی جلوس کا لائسنس سید قیصر عباس نقوی اور سید قمر عباس زیدی کے پاس